اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین اما بعد. منطق مرحوم مظفر کے حوالے سے ہماری اس گفتگو کا آج 21واں درس ہے، اور گزشتہ درس میں ہم نے اقسام مرکب کو بیان کیا کہ مرکب یا مرکب تام ہے یا مرکب ناقص، اور پھر مرکب تام کی دو تقسیم کی کہ مرکب تام یا مرکب تام خبری ہے یا انشائی. آج مفرد کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مفرد کی چند اقسام ہیں. مفرد مرکب کے مقابلے میں تھا، یعنی ایسا لفظ کہ جس کے یا اجزاء نہ ہوں یا لفظ کے اجزاء معنی کے اجزاء پر دلالت نہ کریں جبکہ معنی بھی جز رکھتا ہو. تو یہ جو مفرد ہم نے پیچھے بیان کیا اور اس کی تعریف کی، آج اس کی اقسام بیان کر رہے ہیں کہ مفرد کی 3 اقسام ہیں. کیا کہ یا تو مفرد جو ہے وہ کلمہ ہے یعنی فعل ہے، یا اسم ہے، یا حرف یعنی عادات ہے. جیسے کہ نحو میں لفظ کو تقسیم کیا تھا کہ یا لفظ مفرد کو تقسیم کیا تھا کہ لفظ مفرد جو ہے اسم و فعل و حرف. منطق میں بھی اسی مفرد کو اسم و فعل و حرف میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن فعل کو منطق میں کلمہ سے تعبیر کرتے ہیں اور حرف کو عادات سے تعبیر کرتے ہیں کہ یعنی کلمہ یعنی فعل، اسم اور عادات یعنی حرف. تو بیان کر رہے ہیں کہ مفرد و کلمتن اسم عاداتن، کہ مفرد جو ہے یا کلمہ ہے یعنی فعل ہے، یا اسم ہے، یا عادات ہے. یہی 3 قسمیں ہیں. اب ایک ایک کر کے اس کو بیان کر رہے ہیں. الاول پہلی قسم جو ہے مفرد کی الکلمہ، تو وہ کلمہ ہے. وہی الفعل و اصطلاح النحات، اور یہ کلمہ جو ہے یہ وہی فعل ہے جو نحویوں کی اصطلاح میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ نحوی اسی کلمہ کو فعل سے تعبیر کرتے ہیں، اور علم منطق میں فعل کو کلمہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. مثل کتبہ یکتب اکتب، کہ یہ جو ہے کتبہ فعل ماضی، یکتب فعل مضارع جو حال اور استقبال پہ دلالت کرتا ہے، اور اکتب کی جس کی دلالت حال پر ہے. اب یہ جو 3 فعل ہیں ان میں اگر ہم دیکھیں فَإِذَا لَاحَظْنَا هَٰذِهِ الْأَفْعَالَ أَوِ الْكَلِمَاتِ الثَّلَاثَ نَجِدُهَا، کہتے ہیں یہ جو ہم نے 3 فعل کی مختلف صورتیں بیان کی، ماضی، مضارع اور امر، جب ان کو جو ہے ہم ملاحظہ کریں، ان کو دیکھیں، توجہ کریں، تو یہ والے افعال یا یہ تینوں جو کلمے ہیں ان میں ہم 2 چیزوں کو پائیں گے. ایک وجہ افتراق ہے اور ایک وجہ اشتراک ہے. بعض چیزوں میں یا 2 چیزوں میں یہ دونوں مشترک ہیں، اور 2 ہی چیزوں میں دونوں متفرق اور جدا ہیں. جو 2 چیزیں مشترک ہیں ان کلمات میں، کتبہ، یکتب، اکتب میں، وہ 2 چیزیں یہ ہیں. ایک تو مادہ جو ہے کتبہ کا ہو، یکتبوں کا ہو، اکتب کا ہو، مادہ ایک ہے، یعنی کاف پھر تے اور پھر بے، کاف تے بے، اسی ترتیب کے ساتھ تینوں میں ہے. ایسا نہیں ہے کہ تے مقدم ہو جائے یا بے وسط میں آ جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ کاف پھر بے، تے اور پھر بے، یہ جو ترتیب ہے یعنی کاف تے بے کی، یہ تینوں میں مشترک ہے اور یہ ان میں تینوں میں محفوظ ہے. ایک یہ وجہ اشتراک ہے، اتحاد ہے. دوسری وجہ اشتراک یہ ہے کہ ان کا معنی جو ہے کتابت ہے، خواہ ماضی میں ہو، حال میں ہو یا استقبال میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو. یہ کلمات اور یہ افعال جو ہیں تینوں کے تینوں، یہ اسی معنی کتابت پر دلالت کرتے ہیں کہ جو اپنی ذات میں مستقل ہے. یہ ہے وجہ اشتراک. وجہ افتراق کیا ہے؟ وہ بھی 2 طرح کی ہے. اب اگر ہم دیکھیں کہ وجہ اشتراک جو تھی ایک لفظی لحاظ سے تھی کہ لفظ میں تینوں متحد تھے، مادہ میں تینوں متحد تھے، اور ایک معنی کے لحاظ سے وجہ اشتراک تھا کہ معنی تینوں کا کتابت تھا. یہی وجہ افتراق بھی ہے. وجہ افتراق ایک لحاظ سے لفظ کی ہے کہ لفظ میں تینوں ایک دوسرے سے مختلف ہیں، شکل مختلف ہے، ہیئت مختلف ہے. ایک کی ہیئت ماضی ہے جیسے کاف تیبے یعنی فاعلا، اور ایک کی یکتبو یعنی یفعلو فعل مضارع کی ہیئت ہے، شکل ہے، اور ایک کی فعل امر کی یعنی افعل، 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 جو بھی فعل مضارع امر کا وزن ہم لے آئیں. تو اکتب افعل کا وزن ہے، فعل امر کا وزن ہے. تو یہ جو فعل امر کی ہیئت ہے، تو یہ ہر ایک جو ہے تینوں ہیئتیں ان میں افتراق ہے. بس ایک لفظ کے لحاظ سے متحد ہے کہ مادہ ایک ہے تینوں کا، اور لفظ ہی کے لحاظ سے تینوں جدا ہیں یعنی تینوں کی حیات اور شکل علیحدہ علیحدہ ہے.
دوسری جو افتراق کی صورت ہے وہ بھی ایک طرح سے معنی کے لحاظ سے ہے، جیسے اتحاد معنی میں تھا اور اشتراک معنی میں تھا کہ کتابت تینوں کے معنی میں تھی، اسی طریقے سے افتراق بھی معنی میں ہے کہ تینوں کا جو معنی ہے الگ الگ زمانے میں ہے، ایک کا معنی جو ہے زمانے ماضی میں ہے، ایک کا حال استقبال میں ہے اور ایک کا فقط حال میں ہے، تو یہ اس لحاظ سے مختلف ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم جو ہے ملاحظہ کریں ان افعال کا یا ان تینوں کلمات کا نجدھا، تو ہم ان افعال و کلمات کو پاتے ہیں کیا؟ اولاً یہ کہ تشترک فی مادۃ لفظیۃ واحدۃ محفوظۃ فی الجمیع، کہ یہ جو ہے مشترک ہیں ایک ایسے مادہ میں کہ وہ مادہ جو ہے لفظی لحاظ سے ایک ہی ہے اور محفوظ ہے تمام میں، کہ وہ لفظ مادہ لفظیہ واحدہ ہے جو محفوظ ہے تمام کے تمام اس سے مشتق ہونے والے کلمات میں، سب میں وہ مادہ موجود ہے اور مادہ جو ہے وہ ایک ہی ہے، واحد ہے۔ وہ کون سا مادہ ہے؟ ہی الکاف فتا فلبا، وہ مادہ جو ہے کاف ہے، پھر اس کے بعد تا ہے، پھر با ہے، یعنی فا یعنی جو پے در پے ہونے کو بیان کر رہا ہے، یعنی کاف کے بعد تا ہے اور تا کے بعد فا ہے، ترتیب یہ والی ہے۔ وہ تشترک و ایضاً، اور اسی طرح سے جیسے مادہ میں یہ تینوں مشترک ہیں، اسی طریقے سے یہ کلمات یہ افعال مشترک ہیں فی معنی واحد، ایک معنی میں متحد اور مشترک ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ہوا معنی الکتابت، وہ کتابت کا معنی ہے، تینوں میں کتابت کا معنی پایا جاتا ہے، اور یہ معنی کتابت کیا ہے؟ ہوا معنی مستقل فی نفسہ، وہ ایسا معنی ہے جو اپنی ذات میں مستقل ہے، یعنی اپنا معنی دینے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اپنا معنی دینے میں خود مستقل ہے، معنی کتابت ان کی ذات میں موجود ہے، اندر موجود ہے۔ وثانیہ، دوسرا فرق ہم کیا ملاحظہ کریں گے، دوسری چیز کو ملاحظہ کریں گے ان افعال اور کلمات میں، وہ وجہ افتراق ہے، جدائی ہے۔ وثانیہ یہ ملاحظہ کریں گے کہ تفترق فی ہیئتھا اللفظیہ، کہ یہ جو تینوں کے تینوں افعال اور کلمات ہیں یہ مختلف اور متفرق ہیں اپنی لفظی حیت میں، لفظی حیت تینوں کی علیحدہ علیحدہ ہے۔ فإن لكل منها حیت تخصها، پس بے شک ان میں سے ان کلمات اور ان افعال میں سے ہر ایک کے لیے ہے ایک ایسی حیت کہ جو اسی کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، کسی اور کو شامل نہیں ہے، ایسی حیت اور ایسی شکل ہے ان میں سے ہر ایک کی کہ جو اسی کے ساتھ خاص ہے۔ یہ تو ایک شکل اور حیت کے لحاظ سے کہ جو لفظ سے تعلق رکھتی تھی، تینوں میں افتراق بیان ہوا۔ دوسرا فرق کیا ہے؟ وتفترق ایضاً، اسی طریقے سے فرق ہے ان میں کیا؟ فی دلالتہا، ان کے دلالت کرنے میں، کہ تینوں کی دلالت الگ الگ ہے، کس پر ہے؟ علی نسبت تامۃ زمانیہ، ایسی نسبت پر ہے کہ جو تامہ زمانی ہے، یعنی جس کے لیے زمانے میں علیحدہ علیحدہ اختلاف ہے، ہر ایک کی ایک ایسے زمانے پر ہے کہ جس کی دوسرے پر نسبت دلالت نہیں ہے اس زمانے کی نسبت پر۔ وتفترق ایضاً فی دلالتہا علی نسبت تامۃ زمانیہ، اسی طریقے سے جیسے ان کی حیت میں افتراق اور جدائی ہے، ان کی دلالت میں بھی جدائی ہے اس نسبت تامہ زمانیہ پر دلالت کرنے میں۔ تختلف باختلافہا، کہ وہ جو نسبت تامہ زمانیہ مختلف ہو جاتی ہے ان کلمات اور افعال کے مختلف ہونے کے ساتھ، کہ جو کلمہ ہے اس کی علیحدہ علیحدہ نسبت تامہ زمانیہ موجود ہے۔ وہی نسبت ذالک المعنی المستقل المشترک فیہا الی فاعل ما، اور یہ جو نسبت تامہ زمانیہ ہے یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہی، یہ نسبت تامہ زمانیہ ہے، نسبت ذالک المعنی، یہ اس معنی کی نسبت ہے المستقل المشترک، کہ جو معنی مستقل اور مشترک ہے، یعنی کتابت، جس کو ہم نے اوپر بیان کیا کہ ایک معنی مستقل ہے مشترک ہے یعنی کتابت، تو یہ نسبت جو ہے اس مشترک معنی کی جو مستقل ہے ان کلمات میں، فیہا یعنی کلمات میں، وہ نسبت ہے الی فاعل ما، کسی ایک فاعل کی طرف۔ کیسا فاعل؟ غیر معین، کہ جو معین ہے، کسی فاعل کی طرف ہو سکتی ہے، کتب زید بھی ہو سکتی ہے، کتب عمرو بھی ہو سکتی ہے، خالد بھی ہو سکتی ہے، بکر بھی ہو سکتی ہے، جو فعل لگاتے چلے جائیں، جب تک فعل نہیں لگائیں گے وہ نسبت کسی بھی فاعل پر ہم فرض کر سکتے ہیں، کسی ایک فاعل کی طرف ہے۔ پس نسبت ذالک المعنی المستقل المشترک فیہا الی فاعل ما غیر معین فی زمان معین من الازمنہ، کہ یہ جو نسبت ہے جو ایسے معنی کی نسبت ہے جو مشترک ہے اور مستقل ہے ان کلمات میں، یہ نسبت ایک ایسے فاعل کی طرف ہے غیر معین، کہ جو معین نہیں ہے، لیکن یہ نسبت جو ہے جو معین فاعل کی طرف نہیں ہے، غیر معین فاعل کی طرف ہے، فی زمان معین من الازمنہ،
زمانوں میں کسی ایک زمانے میں ہے، کسی اگر کتبہ ہے تو زمانے ماضی میں ہے، اگر یکتبہ ہے تو زمانہ حال و استقبال میں ہے۔ تو پس یہ جو نسبت ہے ان افعال کی، یہ کسی فاعل غیر معین کی طرف تو ہے، لیکن فی زمان معین من الازمنہ، زمانوں میں سے کسی ایک معین زمانے میں ہے۔ فکتبہ، پس فعل کتبہ جو ماضی ہے، تدل علی نسبت الحدث، وہ حدث کی نسبت پہ تو دلالت کرتا ہے۔ معنی حدث ایک معنی ہے جو سب میں موجود ہے، یعنی وہ کتابت کا معنی، حدث یعنی کتابت کا معنی، وہ چیز کے جو وقوع پذیر ہوئی ہے۔ فکتبہ، پس کتبہ تدل علی نسبت الحدث، پس کتبہ اس نسبت حدث پہ دلالت کرتا ہے۔ وہو المعنی المشترک، اور وہ حدث یعنی کتابت وہ ایک ایسا معنی ہے جو مشترک ہے اس کے تمام کلمات میں، لیکن اور کس کی طرف ہے؟ الی فاعل ما، کسی بھی فاعل کی طرف ہے، لیکن کیسے؟ واقعتاً فی زمان مزین، در حالانکہ یہ کتبہ جو نسبت ہے حدث کی طرف، یہ کسی بھی فاعل کی طرف ہو، یہ واقع ہوئی ہے نسبت فی زمان مزین، ایک گزشتہ زمانے میں، پچھلے زمانے میں یہ نسبت فاعل کی طرف کتابت کی واقع ہوئی ہے۔ وَيَكْتُبُ عَلَى نِسْبَةِ تَجَدُّدِ الْوُقُوعِ فِي الْحَالِ أَوِ الْاِسْتِقْبَالِ أَوْ فِي الْاِسْتِقْبَالِ إِلَى فَاعِلِهَا، اور یکتبو جو ہے یہ دلالت کرتا ہے اس نسبت تجدد وقوع کے، کہ وہ جو ہے کتابت اس واقع ہونا متجدد ہے، پے در پہ ہے، یا حال میں یعنی کتابت ہو رہی ہے، یعنی وہ لکھ رہا ہے، یکتبو یعنی لکھ رہا ہے، اور یہ کتابت کا وقوع پذیر ہونا تجدد میں ہے، یعنی جاری ہے، یہ نہیں کہ ختم ہو گئی ہو بلکہ لکھ رہا ہے حال میں۔ او فی الاستقبال، یا استقبال میں ہے، یہ وقوع تجدد یعنی تدریجاً اس کتابت کا وقوع پذیر ہونا، واقع ہونا حال میں تو صحیح ہے، لیکن استقبال میں تجدد نہیں، استقبال میں ہوگا، استقبال میں جب ہوگا تو اس میں تجدد کی وہ نہیں ہے، تجدد فقط حال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ فکتبہ، پس ویکتبو، پس یکتبو جو فعل مضارع ہے، علی نسبت تجدد الوقوع فی الحال او فی الاستقبال الی فاعلہا، پس یہ جو ہے یکتبو کی دلالت جو ہے اس تجدد وقوع پر ہے حال میں یا استقبال میں، الی فاعلہا اس کتابت کے فاعل کی طرف، جو بھی ہو کتابت کا فاعل یعنی لکھنے والا۔ وَاُكْتُبْ عَلَى نِسْبَةِ طَلَبِ الْكِتَابَةِ فِي الْحَالِ مِنْ فَاعِلٍ مَا، اور اکتب جو فعل امر ہے اس کی دلالت جو ہے ایسی نسبت پر ہے کہ جو کتابت کے طلب کرنے کے ساتھ ہے، یعنی کتابت کے طلب کرنے کی نسبت ہے زمانہ حال میں کسی بھی فاعل سے، یعنی جب کہیں گے اکتب یعنی لکھو، اگر مخاطب موجود ہے تو مخاطب کوئی بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی مخاطب سے یعنی جو فاعل ما ہے اس سے جو ہے اس کتابت کی نسبت کو طلب کرنا ہوتا ہے، لیکن زمانہ حال میں۔ ومن حاصل البیان، اس بیان کے ساتھ کہ جب ہم نے جو ہے وجہ اشتراک اور وجہ افتراق بیان کر دی کہ فعل جو ہے اپنے مختلف حالتوں کے لحاظ سے، ماضی، مضارع، امر وغیرہ جو مختلف اس کی حالتیں اس کے لحاظ سے، ایک لحاظ سے اس میں اشتراک پایا جاتا ہے، بلکہ دو لحاظ سے کہ مادہ کے لحاظ سے اور معنی کے لحاظ سے اشتراک پایا جاتا ہے، اور حیت اور نسبت تامہ زمانیہ کے لحاظ سے ان میں افتراق پایا جاتا ہے کہ حیت علیحدہ ہے ہر ایک کی اور نسبت تامہ زمانیہ بھی ہر ایک کی علیحدہ ہے۔ تو کہتے ہیں من حاصل البیان، اس بیان کے ساتھ نستطیع ان نستنتج، صحیح ہے، قادر ہیں ہم کہ ہم اس کی نتیجہ گیری کریں۔ کہتے ہیں اس بیان کے ساتھ ہم قادر ہو گئے، مستطیع ہو گئے کہ ان نستنتج، کہ ہم نتیجہ گیری کریں، نتیجہ نکالیں۔ ان المادۃ التي تشترک فیہا الکلمات الثلاث، کہ وہ مادہ کہ جس میں تینوں ماضی، مضارع، امر کے صیغے جو ہے اشتراک رکھتے ہیں، وہ مادہ جو مشترک ہے تینوں کلمات میں، تدل علی المعنی، وہ مادہ جو مشترک ہے، ایک تو مشترک ہو گیا مادہ، پھر یہ کہ جس معنی پر دلالت کر رہا ہے وہ بھی مشترک ہے، بس مادہ جو ہے مشترک ہے تینوں کلمات میں، اور یہ مادہ جو مشترک ہے تینوں کلمات میں، تدل علی المعنی الذی تشترک فیہ، ایسے معنی پر دلالت کرتا ہے یہ مادہ کہ جو ان تینوں میں مشترک ہے، جس میں یہ تینوں مشترک ہیں، پس کلمات بھی مشترک اور مادہ کے لحاظ سے، اور اس معنی میں بھی مشترک ہے جس معنی میں تینوں اشتراک رکھتے ہیں، یہ تو ہو گیا اشتراک۔ وَأَنَّ الْحَيَةَ الَّتِي، اور حیت جو شکل و صورت ہے، تفترق فیہا، اس میں یہ تینوں کلمات حیت میں اختلاف رکھتے ہیں، افتراق رکھتے ہیں، ہر ایک کی حیت جو ہے شکل جو ہے جدا جدا ہے، بس حیت میں بھی افتراق رکھتے ہیں، وہ تختلف اور مختلف ہیں،
یہ ہے جو ہے تدل علی المعنی الذی دلالت کرتی ہے ایک ایسے معنی پر تفترق فیہ و یختلف فیہا کہ وہ